में एक सहाबी रहता था, बकरी भेड़ पालता था। उसने मेहमानी की, दावत की, रोक लिया, रात रहे वहां, बकरियां ज़िबा की, गोश्त पकाया, खिलाया सारों को। इशा की नमाज के बाद वो बकरियों वाला, भेड़ों वाला सहाबी इन मेहमानों के पास रोता हुआ आया। ज़ारों ज़ार कतार रोता हुआ आया। ये मेहमान सहाबा कहने लगे क्या बात है? कहने लगा जी बात बड़ी अजीब हो गई, मेरी एक बकरिया बगियाड़ ले गया, भेड़िया मेरी बकरी ले गया। उन्होंने मजाक किया, कहने लगे वे रो रो के दिखा रहा है, कई बकरियां हमारे लिए ज़िबा की है ना, उनका दुख में रो रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कि फिर यार रोने की क्या बात है? रोना भी मुख्तलिफ होता है। एक अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी का कुत्ता मर गया, वो बैठ के रोने लगा। और किसी ने कहा बदबख्त कुत्ते को भी रोया करें, कुत्ते को क्यों रो रहा है? वो कहने लगा वो कुत्ते को नहीं रोता। उन्होंने कहा और कि रोना तो इस बात का हो गया कि इजराइल ने घर देख लिया, वो फिर भी आएगा यहां जरूर। इजराइल अलैहिस्सलाम घर देख गया, साहबी रो रहा है मेरी बकरी भेड़िया ले गया, बगियाड़ ले गया। उसने कहा यार फिर रोने की क्या बात है, हजारों तेरे पास बकरियां हैं, एक बकरी भेड़िया ले गया तो क्या हुआ? वो और ज्यादा रोए। कह दो सारे सुभान अल्लाह। उसने क्या बात कही? कहने लगा बकरी को, भेड़ को, बकरी को नहीं रोता, कई बकरियां तुम्हें खिला दी, रोजाना खिलाता हूं, बड़ी बकरियां ज़िबा करता हूं, बकरी को नहीं रोता। असल में इतने उम्र से बकरियां यहीं पहाड़ों में पालता हूं, आज तक भेड़िया बगियाड़ नहीं ले गया। आज जो बकरी भेड़िया ले गया, इससे मालूम होता है जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा उठ गया। आज तक कभी बकरी भेड़िया नहीं ले गया, आज तक कभी नुकसान नहीं किया। मेरे अज्जड़ के करीब करीब बगियाड़ फिरते थे, साथ रहते थे, कभी भी बकरियों को नहीं छेड़ा। आज जो बकरी ज़िकात की खाई, बकरी को पकड़ के बगियाड़ ले गया। इत्तला हो गई फारूक आजम जैसे अदल और इंसाफ करने वाले का दुनिया से जनाजा उठ गया। रेडियो नहीं था, वायरलेस सेट नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, टेलीग्राम नहीं था। सहाबा किराम की अकल देखो, समझ देखो। बकरी भेड़िया ले गया, क्या समझ में आई है कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अदल और इंसाफ करने वाले का जनाजा उठ गया। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि सुलह हुदैबिया में जिस दरख्त के नीचे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की थी, उस दरख्त की पूजा पाठ शुरू हो गई। लोग आने लगे नजर नियाज लेके। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और हुक्म दिया इस दरख्त को जड़ों से निकाल दो, बिल्कुल इसको काट कर जड़ें उखेड़ दो इसकी। शुक्र है तुम में से नहीं था वहां कोई, वरना कहता ये फारूक आजम सबसे बड़ा वाबी है। बात भी सही थी। उसी दरख्त के नीचे नबी ने बैठकर बैत फरमाई और उसी नबी के नीचे, दरख्त के नीचे 1400 सहाबा ने बैत की। और ऐसा बरकतों वाला दरख्त जिसका कुरान में जिक्र है, जिसका अल्लाह की किताब में जिक्र है, इतना बाबरकत दरख्त है। फारूक आजम ने खड़े होकर सामने कटवाया, जड़ें निकाल कर फेंक दी। क्यों? फरमाया अब यहां शिरक शुरू हो गया। शिरक ऐसा होगा लोग कुरान को ठुकरा देंगे, शिरक को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरा अर्ज करने का मतलब ये कि एक औरत के औलाद नहीं, अल्लाह ताला से वो औलाद मांग रही है। कुरान में जिक्र करने का मतलब क्या है? अगर मेरे तेरे लिए सबक नहीं, इबरत नहीं, मिसाल नहीं, फिर इस कुरान के पढ़ने का फायदा क्या है?
बस लोगों ने एक तरीका बनाया हुआ है कि जी कुरान शरीफ मुर्दों के लिए उतरा है, पढ़ पढ़ के बख्शो और मुर्दे जन्नत में पहुंचते जाएंगे। अल्लाह मियां फरमाते हैं, जालिमों इतना बड़ा जुल्म ना करो। ऐलान होता कि जिंदा मर्द जिंदा औरत के लिए, जिंदा औरत जिंदा मर्द के लिए, बाग जिंदों के लिए, फल फ्रूट जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, हवाई जहाज कार रेल मोटर सारी सवारी जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, कोठी जिंदों के लिए, बंगले जिंदों के लिए, महल माड़ी मकान जिंदों के लिए, बाजार मार्केट दुकानें जिंदों के लिए, तमाम निजामी कायनात जिंदों के लिए। और इतना बड़ा जुल्म ना करो, तमाम चीजें जिंदों के लिए, मेरा कुरान मुर्दों के लिए। इसको मुर्दों के हवाले ना करो, मैंने तो ये जिंदों के लिए भेजा है और जिंदा नबी पे नाजिल फरमाया और जिंदा उम्मत को कुरान दिया है। लेकिन इसकी परवाह नहीं की जाती। कितनी फिक्रमंद है मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, रो रही है, झोली फैला रखी है, अर्ज करती है फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे मौला कबूल फरमा, तेरी करीमी का सदका मांगती हूँ, तेरी रहीमी की भीख मांगती हूँ, मेरी इस नजर को कबूल भी फरमा। इसको मेरे पेट में जो है मैंने वो तेरे लिए नजर मान दी, मैंने तेरे लिए वक़्फ़ कर दी, मैं उस पे अपना कोई दावा न जताऊंगी। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। ख्याल था लड़का पैदा होगा, अल्लाह मियां लड़का देगा, मस्जिद की खिदमत करेगा, सफाई करेगा, सारी उम्र झाड़ू पे लगा दूंगी, सारी उम्र अल्लाह के दरबार में बैतुल मुक़द्दस की सफाई में खर्च कर दूंगी, घर बुलाऊंगी नहीं, वहीं रखूंगी, वक़्फ़ कर दूंगी अल्लाह के नाम पे। आजकल तो वक़्फ़ की हुई चीज के लिए भी कचहरी में जा खड़े हो जाते हैं जी, अब्बा जी ने वक़्फ़ की थी, मैं तो नहीं की थी, मैं उन्हां दा पुत्र है, मैं वापिस लेना चाहना। अल्लाह के नाम पे देकर भी मुकर जाते हैं, बहाने बना लेते हैं। परेशानी हुई तो इतनी बड़ी नजर मान ली। वो एक आदमी खजूर पे चढ़ा, बड़ी लंबी खजूर थी, कमंद बांध कर चढ़ा, ऊपर बहुत ऊंचा था, वो रस्सा टूट गया। अब नीचे झांक के देखा तो जहन्नुम नजर आया। तौबा तौबा, इतना नीचा है। कहने लगा, या अल्लाह, अगर खैर खैरियत से उतर जाऊं 100 रुपए तेरे नाम पे सदका करूंगा, 100 रुपए खैरात करूंगा तेरे नाम पे। थोड़ा सा नीचे को उतर गया, जमीन ठीक ठाक दिखने लगी, कहने लगा 90 दूंगा। और नीचे को आया, 80 दूंगा। और नीचे को आया, 70 दूंगा, थोड़े हैं। और नीचे को आया, 60 दूंगा, 50 दूंगा, 40 दूंगा। जब बिल्कुल नीचे आया, छलांग लगा के कहता है, मैं तो 1 टका भी नहीं देता, मुझे किसी ने पकड़ के उतारा, मैं तो खुद उतरा हूं। मैं तो खुद उतरा हूं, मुझे किसी ने पकड़ के थोड़ा ही उतारा है। क्या हाल है इन लोगों का, सुभान अल्लाह। क्या हमारी मिसाल भी, एक मौलवी साहब ने सुनाया, बुढ़ड़ दा गुम हो गया कुक्कड़, बुढ़ी छोदी दा कुक्कड़ गुम थी गया तो गोले बद्दी गलियां विच। आखे, या अल्लाह साइया, मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते। मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते। वो कहे, बाल आख्या, डाडी क्या आदि पई है, कुक्कड़ दा 20 रुपए दा, घट्टा 500 रुपए दा, क्या करेगी? कुक्कड़ लब के घट्टा दे से
ایویں ہاتھ ہلا کے آخر لگی کہ چپ کرو ایک باری لب ونجے دینا کون ہے لبے تو صحیح جو نفلی چا پڑ سا آج ہر شخص کا معاملہ یہی بنا ہوا ہے دلوں میں جھانکو نظر مارو اپنے گریبانے میں منہ جھانک کر دیکھو ہم سارے ایسے ہیں مصیبت آتی ہے قرآن کہتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ آرام پہنچاتا ہوں خوشی پہنچاتا ہوں کروٹ نہیں بدلتے 10 بجے تک سوتے ہوئے اٹھتے نہیں آنکھ نہیں کھلتی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے جوان بیٹا تڑپ رہا ہو بچہ ساری رات تڑپے ماں سرہانے بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتی ہے تیرے سوا کون ہے تیرے سوا کون ہے تو ہی میرا معبود ہے تو ہی میرا حاجت روا ہے اور جب بچہ ٹھیک ہو جائے پھر وہی عورت خامن کو کہتی ہے میں نظر نیاز بناونی ہے داتا دے دربار سے جا کے ونڈا کی بال دی میں نظر مننی آئی منت مننی آئی اٹھے جا کے دیونا میں اور لاکھ کہندہ رہے بے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے یہی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے نو 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 میں تو منت ماننی ہے قبر سے کھڑ کے بنڈن دی مریم علیہ السلام کی والدہ جب پیدا ہوئی حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہے حیران ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ حیران ہو کر کہنے لگی یا اللہ میرا تو خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی ساری زندگی خدمت کرے گا میرا حصہ مسجد میں برابر پڑتا رہے گا اللہ کے دربار کا خدمت گزار رہے گا یہ تو لڑکی ہو گئی یہ تو لڑکی پیدا ہوئی اس کو کیا کروں گی اس کو کیا کروں گی یہ تو لڑکی ہے اللہ نے جواب دیا واللہ اعلم بما وضعت اللہ بہتر جانتا ہے جس نے اس کو لڑکی بنایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ 1000 مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے ہزاروں مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے اس سے تو میں اپنے قدرت کے تماشے لوگوں کو دکھاؤں گا نشانیاں دکھاؤں گا تیرے پیٹ سے یہ جو میں نے لڑکی مریم پیدا کی ہے اور یاد رکھ پیدا ہوتی بات ہے نا تو نے میرے حوالے کر دیے میری نظر ہے میری نیاز ہے میرے دربار میں تو نے دینی ہے خبردار تجھے اس کا نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں نام بھی میں خود رکھوں گا کبھی قرآن کو سمجھا کرو آواز آتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اللہ فرما رہے میں نے رکھ دیا اور یہ ایسی مریم ہے قرآن میں قیامت تک میں اس کا ذکر خیر دنیا زمین پہ پڑھے گی لوگ پڑھیں گے عورتیں پڑھیں گی اس کا ذکر خیر قرآن پہ عرش پہ برابر ہوتا رہے گا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں نے اس کا نام حضرت مریم رکھ دیا اب تو یوں کر اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے میری پناہ میں دے دے منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا بھی بچی کیا کرے گی لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے
وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں. یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی، میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں. کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی. میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ، پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی ساری کا بیڑا غرق. مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا، پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے؟ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اہمیت بتانی تھی، عظمت بتانی تھی جماعت کی کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی. لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا. فرمایا اب وہ بات نہیں رہی، وہ تقوی وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی؟ اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا. اللہ اللہ، اب ہم کیا کہیں؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے، گانے بجانے سنتی ہے، سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے، بے پرد پھرتی ہے. اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی؟ غنڈے پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، بدماش پیدا ہوں گے. کر رکھی ہے تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے. میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر تیری نیاز میرے نام کی مانی، قبول نہ کرو. حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا. میرے تیرے جیسا وہ 100 بہانے بنا کر کے ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی، چلو اتھا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرسی، یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی. مقصد تو یہی تھا نا، اللہ اللہ کرنا. 100 بہانے نکالتے. سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی. اعتکاف میں بیٹھ گئی. زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے. 96 سال عمر گزر گئی. 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر بیوی کی. اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں. اندازہ لگاؤ، نہ دے 120 سال گزار دے نہ دے. ایک دن سیدہ اما عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بچہ ہی کوئی نہیں، ساری عمر ترستی رہوں گی، یوں ہی ارمان لے کر دنیا سے جاؤں گی. آپ دعا کر دیں اللہ پاک کوئی بچہ بچی عطا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی اور کر بھی دوں گا، لیکن ایسا ایک مسئلہ آج سمجھ لے، ایک مسئلہ آج سمجھ لے. پیغمبر میں ہوں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، امام الانبیاء میں ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، ساری مخلوق کا سردار میں ہوں. اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت مجھے دی. لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ اولاد والا کوٹا جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے. اولاد والا کوٹا میرے پاس بھی نہیں ہے. میرے پاس ہوتا تو میں کتنے نہ بنا لیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، نہ بازار جاتی ہیں، نہ مارکیٹ جاتی ہیں، نہ کوئی اور کھانا لے کے آتا ہے، نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے، نہ کوئی پہنچانے والا ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، نہ خود باہر نکلتی ہے، نہ خود خریدتی ہے. زکریا علیہ السلام آئے اور آ کے کیا دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے حیران تھے بھی کھاتے کہاں سے ہے.
زکریا علیہ السلام خالو ہیں، آئے تشریف لائے، دیکھتے کیا مریم علیہ السلام کے مصلے پہ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسم میں، ان پھلوں کی موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے، اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے۔ یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی۔ زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور سمجھا دیا مسئلہ۔ جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے۔ اللہ والی کی بات تھی، زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی۔ 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حضرت مریم نے سمجھا دیا، جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، موسم فصل کی کوئی بات نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، یا اللہ اے مولا کریم، موسم تو میری بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری جان ہلتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا، پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، مانگ لیا وہیں، موسم گئی، ہماری عمر بیت گئی، ختم ہو گئی، تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، جب تو نے میری مریم کے بے موسم پھل دے کر بے موسم پھل مانگا، جا میں نے تجھے نواز دیا، میں ایک پھل دوں گا،
پہلے تجھے بتا دوں اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، میں ایک بیٹا دوں گا، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا، اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ انسان بڑا حریص ہے، جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا، پھر جلدی کرتا ہے۔ پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا، یا اللہ، یا میرے مولا، کیا کوئی نشانی تو بتا، وہ کب دن آئیں گے، وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا، کس طرح ملے گا، کس حال میں ملے گا، جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہے، یقین میرا ہے لیکن کوئی نشانی۔ فرمایا اچھا اب جلدی ہو گئی ہے، اب جلدی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے، جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، تیری زبان نہ چلے گی، سمجھ لینا بھی اب آ گیا موقع۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا، پیغمبروں کا، قرآن میں سے، کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح، عمل صحیح، عقیدہ غلط، اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کاروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی۔ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی۔ جوتی پالش کرا، پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی۔ ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے، تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں ہی میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے، درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں، یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے، کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے؟ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں۔ بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پر اٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں۔ عقل نہیں کام کرتی آدمی کی۔ یہی تو توحید کی تعلیم ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی اور جس کی وجہ سے مار کھائی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ اے میری بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأة عمران، اس نے تو نظر مانی۔ قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے۔ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے، ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے، نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے، چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے، چاہے ایک بھی نہ دے، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں لڑکا دوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اب یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائیں۔ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا،
محمد کریم صدقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی. اتنا شرک ہے، اتنی بدعت ہے کہ حد ہو گئی. جو منع کرے اسی کو خشکواد کرتے ہیں. جی کیا ہے خشکی؟ یہ خشک لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عورتوں کے واقعے بھی سنا دیے اور اپنے قرآن میں ذکر کیے. کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا، زیر و زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کے ایک حرف کے نقطے نہیں کوئی بدل سکتا. وہ بھی تو عورت تھی، پریشان حال تھی. کہتے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کر دوں گی، میں اپنا دعویٰ نہ جتاؤں گی، تیری بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. جھاڑو دیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا، بچہ میرا مسجد کی صفائی کرے گا، قبر میں میرے کام آئے گا. اس کا خیال بھی دیکھو، بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، کمائی کا مطالبہ نہ کروں گی، کمائی میں ماں ہو کر نہیں مانگوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. بیت المقدس میں جھاڑو دیا کرے، صفائی کیا کرے، ہر وقت مسجد کا خیال کیا کرے. اور آج میرا تیرا خیال یہ ہے، پہلے ہی رات کو میاں بی بی مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ لڑکا دے گا، اس کو پبلک سکول میں پہلے پڑھائیں گے تاکہ انگریزی اچھی جان جائے، پھر فلاں افسر بنائیں گے، پھر وہ رشوت کا خون لے کر آیا کرے گا، پھر ہم وہ پی پی کر مریں گے، جب ہم مریں گے تو ہمیں کفن بھی رشوت کا ملے گا. وہ نظر مان رہی ہے مسجد کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے. آج تو اچھے اچھے لوگوں کو توفیق نہیں. خادم رکھ چھوڑتے ہیں، ملازم صفائی کیا کر، صفیں بچھایا کر. تمہیں کیا معلوم ہے اس خادم کو بھی اس ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ تنخواہ لے کر کرتا ہے، نیت اس کی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ اجر دے گا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قیامت میں عین اس گھبراہٹ کے وقت میں آواز آئے گی میرے پڑوسی کہاں گئے. عین گھبراہٹ کے وقت میں نفسی نفسی ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی میرے ہمسائے، میرے پڑوسی کہاں چلے گئے. عرض کیا جائے گا الہ العالمین آپ تو وحدہ لا شریک ہیں، بے مثل بے مثال ہیں، آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری مسجدوں میں صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے دربار کا خدمت گزار. کوئی بادشاہ کار دلی، کوئی ڈی سی کار دلی، کوئی ایس پی کار دلی، کوئی وزیر کار دلی، کوئی ممبر کار دلی، اللہ کہتا ہے مسجد میں خدمت گزار کرنے والا وہ میرے دربار کار دلی، میرے دربار کا خدمت گزار. اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجدوں کا خدمت گزار جو ہے جانی اور مالی کرنے والا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے کہ مسجدوں کے خدمت گزار کہاں ہیں. مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت گزار ہو، تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تم سے حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ.
हदीस पाक में आता है कि उस वक्त बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हाजी रोवेंगे, ले भाई हम तो देखते ही रहते थे कि ये हर वक्त ही झाड़ू देता रहता है, हाँ, और कोई काम नहीं, मस्जिद की झाड़ू देने लग गया, और कोई काम नहीं रहा, सफे बिछाने लग गए। हम तो जलील समझते थे, हकीर समझते थे, और आज हिसाब और किताब भी ना हुआ। उस वक्त पेशेमानी से कुछ नहीं बनेगा, रोने धोने से कुछ भी नहीं बनेगा। एक जगह आता है कि लोग अफसोस करेंगे क़यामत में, और अफसोस करके इतने अपने हाथों की हथेलियों को मलेंगे कि हथेलियों की खाल उतर जाएगी, खाल उतर जाएगी अफसोस के हाथ मलते मलते। लो भाई ये मेरा पड़ोसी, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, यूं ही पागल सा फिरा करता था, आज अरश के साये में बैठा है। इतना घबराहट का दिन जब बड़े बड़े परेशान है, ये गलियों में यूं ही फिरता था, अरश के साये में बैठा है, खा पी रहा, मजे उड़ा रहा है। उस वक्त रोने से कुछ नहीं बनेगा। अल्लाह पाक का उस वक्त भी एक ही जवाब होगा। कई लोग अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन गलती हो गई, हम कुरान समझ न सके, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझ न सके। फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील। फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील। इलाही हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम एतराफ करते हैं, बड़े गुनाहगार हैं, बड़े स्याकार हैं, बड़ी हमसे गलतियां हुई हैं, अब कोई तौबा करते हैं, कोई रास्ता निकलने का बता। इस अजाब से कहां जाएं? कुरान करीम में लोग रोवेंगे, पछतावेंगे, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन गालिन। इलाही हमारी बदनसीबी ने हमें मार दिया, हमारी बदबख्ती ने मार दिया, अब हम इकरार करते हैं, हम गुमराही में पड़े रहे। रब्बना अखरिजना, रब्बना अखरिजना, इस अज़ाब से निकाल दे हमारे परवरदिगार। फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। इस अज़ाब से जान छुड़ा हमारी, इस परेशानी से जान बचा। उस वक़्त कई सौ साल, हजारों साल ये पुकारने के बाद गुनाह हो गया, बदबख्ती ने मारा, बदनसीबी ने मारा। कुरान करीम कहता आवाज आएगी इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। चुप हो जाओ, तुम्हें आज बकवास करने की इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। तुमने वो वक्त गंवाया, तुमने अपनी सारी जवानी का बेड़ा गर्क किया, उम्र का बेड़ा गर्क किया। आज तुमको हजारों साल, सैकड़ों साल एतराफ करते, माफी मांगते गुजर गए। मैंने तुम्हें ऐसा टाइम दिया था, कितने ही तेरे गुनाह हो, कितनी तेरी शाकारी हो, कितनी तेरी बदआमाली हो, 2 रकात पढ़ के मेरे सामने झोली फैलाकर 2 आंसू तो बहा के देखता। उन 2 आंसुओं में मैं तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को बहा के ले जाता। 2 आंसुओं के पानी में जो समंदरों में ना बहते, दरियाओं में ना बहते, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तेरा रोने वाला मुंह देखकर तेरे ऊपर करम कर देता। तेरे मुंह बनाने की देर थी, 2 आंसू बहाने की देर थी, सारे गुनाह तेरे मैं माफ कर देता। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा अल्लाह की नजर मान रही है और कहती है फतकब माफी बतनी मुहर्ररा। या अल्लाह,
جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس پہ دعویٰ ہی نہیں رکھنے کی، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔